ایک لمحے کی داستاں صدیوں کا سفر، ہاں خاص تھا وہ لمحہ تیرا نظروں سے بتانا۔ میرے خوابوں کے در و دیوار تھر تھراتے ہیں لگاتار، جو اندر چھپا بیٹھا ہے اب گڑ گڑاتا ہے ہر بار۔ ہاں خاص تھا وہ لمحہ تیرا آنا چلے جانا، میرے کوچے میں ایک آہٹ اس پہ شمع لو کا جھلملانا۔ بہت خاص تھا وہ لمحہ تیرا آنا چلے جانا۔ جھکا لیتا ہے نظروں کو نہیں دیکھیں گے اس پار، ان نظروں کو اٹھانا میرا مقصد کچھ اور تھا، تیرا آ کے چلے جانا تیرا مطلب کچھ اور تھا۔ ہاں خاص تھا وہ لمحہ تیرا آنا چلے جانا۔ جب دیکھا پھر سے اس کی نظروں کے طاق سے، اب کی بار ہر سو منظر کچھ اور تھا۔ ہاں خاص تھا وہ لمحہ تیرا آنا چلے جانا۔ ہلکی سی رقعت اب بھی باقی ہے میرے قلب و جاں کی دیار در پر، دھم دھم سے ابر آنا رم رم سے چلے جانا۔ ہاں خاص تھا وہ لمحہ تیرا آنا چلے جانا۔ میرے قلب ثقالہ پر یوں ہلکے سے تیرا تھپ تھپانا، میرے کوچے میں ایک آہٹ تیرا آنا چلے جانا۔ ہاں خاص تھا وہ لمحہ تیرا نظروں سے بتانا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک علم نفس اور علم روح کے تعارف پر مبنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو بنا وقت کے ضائع کے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ علم نفس ان شارٹ خواہشات کا دوسرا نام ہے جو انسان ذاتی طور پر عمل میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کرنے پر ترجیح دیتا ہے، اسے علم نفس کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی اولین ترجیح دنیا کا حصول ممکن بنانا ہوتا ہے۔ عام انسان، دنیا دار انسان کو اس علم کا حاصل کرنا صرف اس حد تک ضروری ہوتا ہے جس سے اس انسان کی دنیا بہتر ہو جائے، اور اس دنیا کو بہتر طریقے سے چلانے کے ساتھ ساتھ حاصل شدہ نتائج اور ذرائع میسر آنے پر اپنی زندگی میں محنت کر کے وہ حاصل کر لیا جائے جو اس انسان کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح علم روح ہے۔ علم روح میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جہاں انسان کی اپنی ذاتی شناخت کے ساتھ ساتھ علم کا حاصل کرنا اور تمام ان ذرائع کو شامل حال رکھنا جو ذاتی شناخت سے ہٹ کر صفات کی روشنی سے بھی علم کے حصول کو ممکن بنائے، جس کے لیے ان ذرائع کی طرف علم روح اشارہ کرواتی ہے، جس سے انسان جان لیتا ہے کہ اس کے ہونے کا اور نہ ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ دونوں علم اپنی اپنی جگہ خصوصیت کے حامل ہیں۔ رفلی اگر دیکھیں تو علم نفس کیا ہے، یعنی وہ علم یا علم کی بات جو نفس کی پہچان کروائے، اسے علم نفس کہتے ہیں۔ اس علم کو پہلے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور علم النفس کو صرف سمجھنے کی حد تک ہی نہیں رکھنا ہوتا بلکہ اس کے حاصل شدہ علم کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی علم نفس کے لیے ہوم ورک کرنا ضروری ہوتا ہے، کسی تحریری یا کتابی صورت میں نہیں، بلکہ اپنے شخصیت پر علم النفس کے حاصل شدہ علمی نتائج کی روشنی سے اپنی شخصیت کے لیے لباس کی صورت میں ترتیب دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ کا سامنا اور کوشش کرتے رہنا۔ علم النفس میں ہر چھوٹے سے چھوٹا خیال اور اللہ کی صفت کے ظہور ہونے تک انسان کوشش اور عمل سے بڑی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ علم النفس میں 7 نفس کے کرداروں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ہر کردار اپنی ذات میں اللہ کی خلق کردہ بری سے بری اور اچھی سے اچھی خوبیوں کی عکاسی کرواتا ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، کاملہ۔ ان تمام کرداروں میں سب سے آسان حالت سمجھنے کے اعتبار سے نفس امارہ کی ہے، اور پریکٹیکلی طور پر عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے مشکل ترین حالت بھی نفس امارہ کی ہے، کیونکہ نفس امارہ کو سمجھنے کے لیے روحانیت کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو کم از کم 3 سے 7 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والا بندہ ان 3 سالوں میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی علم نفس کی کچھ شاخوں تک ہی رسائی حاصل کر پاتا ہے،
یعنی علم النفس کے حصول کے اوپر جو بھی بندہ کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود اتنے عرصے کے اندر انسان اپنی آنکھ سے لے کے اپنے منہ تک کے علم کو ہی حاصل کرتا ہے، یعنی علم کی عین سے لے کے علم کی میم تک ہی مکمل علم جاننے لگتا ہے، حالانکہ یہ صرف شروعات ہوتی ہے۔ اس علم نفس کے اندر عالم خلق یعنی تمام دنیاوی اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کی کوشش کے تحت تمام سیلف ڈیولپمنٹ، پرسنل گروتھ کے ذرائع کو اپنایا جاتا ہے، جس کی مدد سے انسان کافی حد تک اس علم سے نالج اور استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی علم النفس میں پرسنل گروتھ کے لیے ہر اس کام کو کیا جاتا ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا میں نہ الجھائے رکھے، بلکہ نفس کے ذریعے انسان کی ایسی کردار کشی کروانے کی وجہ بنے جو اس انسان کو دوسروں میں نمایاں کرنے سے زیادہ دوسروں کے اندر اچھی صفات کو عمل زندگی میں اپنانے کی کرج کو پیدا کر پائے۔ قول مبارک ہے، جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ یعنی ان شارٹ، علم نفس ظاہری اور باطنی دنیا سے حاصل ہونے والے علوم کی روشنی میں دکھنے والا ایک خفیہ کردار ہے جو ہر انسان کے اپنے ہی ظاہرہ وجود سے ظاہر ہونے والے احوال کا تعصب اور ثبوت دیتا ہے۔ دوسرا علم ہے علم روح۔ علم روح میں فطرت کا علم بھی پوشیدہ ہوتا ہے، جو اس کائنات میں ہر شے کے اصل فطرت کو بیان کرتا ہے، اور فطرت کو سمجھنے کا سب سے آسان کلیہ یہ ہے کہ اللہ کی رب العزت کی بنائی کردہ ہر شے موجود الارض پر ذاتی فطرت کے زیر ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر فطرت کو یا فطرتی بیہیویئر کو انسان اپنی کوشش کے تحت بدل دے، یہ ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر انسان کبھی بندر تھا، یا پھر انسان بندر سے انسان ہوا، یا پھر گھوڑا کبھی گدھا تھا، یا پھر کبھی اونٹ گائے تھی، یا پھر درخت پہلے انسان تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ مثالیں ہیں فطرت کے بیہیویئر کو سمجھانے کے لیے۔ اسی لیے علم روح میں ایک خاص علم جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ فطرت کا علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ علم روح میں اللہ کی ذات و صفات کا تمام علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ ظاہری اور باطنی پوائنٹ آف ویو سے کام کرتا ہے۔ یعنی علم روح کے اندر تمام باطنی اور ظاہری علم کو حاصل کرنے کی تمام پاسبلٹیز موجود ہوتی ہیں، اور اس کے حصول کے لیے سب سے پہلا امر انسان کا خود پر کام کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ علم النفس کے حصول سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے علم روح میں قرآن و سنت کی مدد لیتے ہوئے انسان وہ علم حاصل کر پاتا ہے جس کا آپ گمان بھی سوچ کر کرتے ہوں گے، حالانکہ گمان سوچ کے بالکل برخلاف کام کرتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی سوچتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ویسا ہو جائے، اور گمان تحقیق کے راستوں پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم روح میں بنیادی علم کا حصول حواس اور وجود انسانی سے ہو کر گزرتا ہے۔ خیال، سوچ، ارادہ، عمل، نتیجہ، گمان، حواس خمسہ، وجود انسانی، جسم مثالی، روح قدسی اور روح سلطانی۔ علم روح میں ان تمام اصطلاحات کا ظاہری اور باطنی نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے، جس کو جاننے کے لیے علم روح کا علم کافی حد تک مددگار ہوتا ہے۔ خیال، اصل میں خیال ہے ہی نہیں، پہلے وسوسہ ہوتا ہے۔ سوچ، اصل میں سوچ نہیں بلکہ فکر ہوتی ہے۔ ارادہ، اصل میں ارادہ نہیں تدبر ہوتا ہے۔ عمل، اصل میں عمل نہیں کردار ہوتا ہے۔ نتیجہ، اصل میں نتیجہ نہیں کسی کردار کا حل ہوتا ہے۔ گمان، اصل میں گمان نہیں یقین کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ حواس خمسہ، اصل میں حواس خمسہ ہے ہی نہیں، روح کا ظاہری وجود ہوتا ہے۔ وجود انسانی، اصل میں وجود انسانی نہیں انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ جسم مثالی، اصل میں جسم مثالی نہیں روح کی شناخت ہوتی ہے۔ روح قدسی، اصل میں میرے رب تعالیٰ کا پوشیدہ کلام ہوتا ہے۔ اور روح سلطانی، اصل میں انسان کے اندر رہنے والا وہ پرندہ ہے جو اللہ رب العزت کے بلانے پر اولیٰ کی طرف پر پھیلاتے ہوئے اپنی حاضری لگواتا ہے۔
اس علم روح سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو کچھ بھی ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے آج ہے، تب ہوگا جب ہوگا، اصل میں ایک ہی سکے کا اصل پہلو ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کے ٹاپک سے بھی کافی حد تک آپ کو علم نفس اور علم روح کے تعارف پر تفصیل سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔